امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ۔ امریکی محکمہ امیگریشن کے مطابق دہشت گردی یا تشدد کی ترغیب دینے والوں کو امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے گرین کارڈز اور ویزے منسوخ ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کوئی طالب علم صرف مظاہروں میں شرکت یا افراتفری پھیلانے آتا ہے تو ویزا نہیں دیں گے۔ امیگریشن قوانین پر صدر ٹرمپ اور فیڈرل کورٹ پھر آمنے سامنے۔ عدالت نے امیگریشن قوانین میں تبدیلی کے خلاف بڑا فیصلہ دے دیا۔ غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سیاسی پناہ کا اہل قرار دیا۔ جج نے فیصلے میں کہا تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں، پناہ دینا آئینی حق ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا۔ صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے بڑے حملے کے خوف کی وجہ سے جنگ بندی پر رضامند ہونے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میگزین کو انٹرویو میں کہا 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم مودی کو فون کیا اور کہا کہ اگر بھارت نے کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان بھارت پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ میں اس وقت اسی کمرے میں موجود تھا جب نریندر مودی کو جے ڈی وینس کا فون آیا۔ وزیر اعظم مودی نے امریکی نائب صدر سے کہا کہ بھارت بھی پاکستان کو بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ای سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آج آذربائیجان جائیں گے۔ باکو میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ شہباز شریف اور دیگر ای سی او ممالک کے رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جھوٹے بھارت اور چالاک مودی کا پروپیگنڈا پھر رافیل کی طرح منہ کے بل گر پڑا۔ سفارتی محاذ پر بھی بدترین شکست۔ حملے پر کواد ممالک نے بیانیہ منہ پر دے مارا۔ ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کو قائل کرنے میں ناکام۔ اعلامیہ میں پاکستان کا نام نہ لینے پر الزام۔ واقعے کے مجرمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ۔ امریکی فضائیہ کے چیف آف سٹاف جنرل ڈیوڈ برو ایلون اور سیکرٹری بائے بین الاقوامی امور کیلی ایلسبلٹ بھی ملاقات میں شامل تھیں۔ دو طرفہ عسکری تعاون، باہمی امور اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ امریکی سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں یہ کسی بھی حاضر سروس سربراہ کا پہلا دورہ ہے جو دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ دورے سے نہ صرف ادارہ جاتی روابط مضبوط ہوئے بلکہ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے کلیدی امور پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں۔ وزیر اعظم سے گورنر کے پی کی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے ثانیہ سوات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ متعلقہ اداروں کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ گورنر کے پی نے ڈوبنے والے خاندان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی۔ کہا کہ واقعہ صوبائی حکومت پر سوال کا نشان ہے، غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ 65 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس مسمار۔ سیاحتی مقام ہرنو میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ایبٹ آباد میں آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ دوسری جانب ثانیہ سوات پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس نے کمشنر ملاکن، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر کو طلب کر لیا۔ پنجاب کی سیاسی پچ اپوزیشن کے لیے انتہائی خطرناک۔ 26 ارکان پر پہلی وان میں داخلے پر پابندی۔ اب میدان سے بے دخلی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ریفرنس تیار کر لیا۔ دستاویزات میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج پر ایم پی ایس کے خلاف قانونی شکنجہ کسا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن پارٹیز نے الیکشن میں 20 سیٹیں جیتی تھیں، وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ایف ہو، جن کو جنرل الیکشن میں 20 سیٹیں ملی ہیں انہیں ریزرو میں 32 مل گئی ہیں۔ مرکز کے اندر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے
پی ٹی آئی کو؟ نہیں گورنمنٹ کو؟ رولنگ پارٹی کو، کہ شاید جو کوئی اتحادی ہے وہ مین سیٹ پہ نہ چلا جائے. پہلے ہماری باری تھی پریشان ہونے کی نا، ٹھیک ہے. ہم تو ہو آئے ہیں 3 سال، یہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو 3 سال سے بیٹھے ہیں یہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی باری ہے، یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سے کیا ہونے والا ہے. سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا. 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں دعویٰ کیا کہ اب مرکزی حکومت اپنی خیر منائے، آنے والے چند ہفتوں میں کوئی حکومتی اتحادی دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے. بولے پی ٹی آئی کی پریشانی کا وقت اب ختم ہو چکا، گھبرانے کی باری حکومت کی ہے. باجوڑ میں دشمنوں کا بزدلانہ وار، آئی ای ڈی دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد شہید، 17 زخمی. ضلع انتظامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی میں نصب بارودی مواد سے دھماکہ کیا. شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا. وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت. امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار. امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے 1 ارب ڈالرز تک ہونے کا امکان. واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا. پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے. امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت. ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات. وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار. وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی. پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر بھی سعودی عرب کے کردار کو سراہا. جسٹس منصور علی شاہ کا سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط. بغیر مشاورت ججی سینیورٹی طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے. لکھا آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے. صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کی تھی. معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی زیر التوا ہے. ذرائع کے مطابق جسٹس منصور شاہ نے خط گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے لکھا تھا. پاکستان کا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی. پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل ایسیٹس اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع. اقدام عالمی سرمایہ کاری کے لیے راہیں بھی ہموار کرے گا. مودی سرکار مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھیننے پر تل گئی. ممبئی میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی لگا دی. بھارتی میڈیا کے مطابق شہر بھر کی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات سے 1500 سے زائد سپیکرز ہٹا دیے گئے. مسلمانوں کو صرف مذہبی تہواروں کے دوران ہی لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی محدود اجازت دی جائے گی. غزہ میں صہیونی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی. 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے. خان یونس، جبالیہ اور دیر اربلا میں رہائشی عمارتوں اور خیموں پر بمباری. خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر بھی حملے. اسرائیلی فوج نے خان یونس میں ایک بار پھر انخلا کے احکامات جاری کر دیے. ہزاروں فلسطینی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. ایرانی پارلیمنٹ اور ایرانی سپریم کونسل کی توثیق کے بعد صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جوہری ایجنسی IAEA سے تعاون معطل کا بل نافذ کر دیا. خبر ایجنسی کے مطابق بل کے نفاذ کے بعد ایران IAEA کے انسپیکٹرز کو اپنی جوہری تنصیبات میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا. بین الاقوامی جوہری تنظیم سے تعاون اس وقت تک معطل رہے گا جب تک یہ تنظیم ایرانی جوہری پروگرام کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی.
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرد و جوہری تنصیب کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، کسی کو قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ فردوں میں کیا ہوا ہے، لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی بمباری سے فرد و جوہری تنصیب کو شدید اور سنگین نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی ایجنسی نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد نقصانات کا تخمینہ حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔